بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ یا ایہا اے وہ الذین لوگو، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا نہ تأکلو تم کھاؤ، ربا سود، نہ تم کھاؤ سود، اضعافم زائد بڑھا کر، مضاعفہ یعنی کئی حصے جو بڑھ جاتا ہے نا وہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا اور تم بچو، نارا آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، اور انکار کرنے والے کافر لوگ جو ہیں ان کے لیے جو آگ تیار کی گئی ہے اس سے بچو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ممانعت جو ہے وہ کر دی ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ سود نہیں لیں گے، کیونکہ یہ حرام کر دیا گیا، اب منع کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو سیدھا سا تو یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود۔ اب آ گیا اضعافا مضاعفہ، زائد کئی حصے زائد کر کے، کئی حصے بڑھا کر، یعنی جس کو آپ چند دگنا کہتے ہیں، چند دو چند کہتے ہیں، یا دگنا چگنا کہتے ہیں، تو یہ ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو سود جو ہے وہ اس کی حرمت کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کر دی تھی کہ حرم الربا، تم پر سود کو حرام کر دیا گیا۔ تو اب یہاں پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ کئی حصے بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ۔ تو اگر سمپل تو بات یہی ہے کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن کوئی جن کے دماغوں میں ٹیڑھا پن ہو، یا جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہو کہ وہ اس میں سے مین میخ نکالنے والے ہوں، جیسے آج کل کئی لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ کہہ سکتے ہیں جی اللہ نے کہا ہے کئی حصے بڑھا کر، اضعافا مضاعفہ، بڑھا ہوا کئی حصے بڑھا کر جو ہے وہ نہ کھاؤ، تو مطلب ہم تھوڑا کھا سکتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے منع کیا ہے تو گویا کہ ہم اس میں سے وہ جملہ مطلب نکالیں کہ ہم تھوڑا کھا سکتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو بات ہے، طریقہ جو تھا ان لوگوں کا، وہ سود کو، رقم کو بڑھانے کے جو طریقے رائج تھے وہ اسی کو ہی کہتے تھے، اضعاف مضاعفہ، بڑھایا ہوا سود، اسی کو کہتے تھے۔ مثلاً کسی کی شرط ہوتی تھی کہ دگنے پہ دگنا ہو جائے گا، چگنے پہ چگنا ہو جائے گا، تو اس طریقے سے وہ لوگ اپنے جو لینے آتا تھا قرض، اس کو جو سود دیتے تھے تو اس کے لیے جو بھی وہ شرائط رکھتے تھے کہ تم دگنا دو گے، یعنی ایک قرض جو ہے 100 روپے لیا ہے تو اسے ڈبل کر کے دینا، دگنا 200 روپے واپس کرو گے، صحیح ہے۔ اور کوئی نہ دے سکا، اپنی مدت میں واپس نہ کر سکا، تو وہ مزید بڑھا کے اسے چگنا کر دے کہ ہم اب 4 گنا آپ سے لیں گے۔ تو یہ کس قدر ایک ظلم تھا کہ ایک 100 روپے کے بدلے اس دینا والے جو ہے مقروض جو بیچارہ ہے وہ اس کو 400 روپے دینے پڑ جائیں یا 300 روپے دینے پڑ جائیں، تو یہ کتنی زیادتی تھی۔ تو وہ اس چکر میں مزید رقم ادھار لے لیتا تھا کہ اب دے دیا اس نے 100 روپیہ،
لیکن چونکہ سود کی وجہ سے اس نے 200 دینا تھا تو وہ 200 کے لیے نہیں دے پایا تو وہ مزید ادھار لے لیتا۔ اب جب اس نے مزید ادھار لیا اس کا سود بھی پڑ گیا۔ اب اس سود کی جب کلیکشن کی گئی تو وہ ہوتے ہوتے اتنا بڑھا چڑھا کے کہ انسان کی اپنی پوری جائیداد بھی ختم ہو جائے، یا جائیداد تو ہوتی اس کی تو وہ سود ہی کیوں لیتا، یعنی کہ وہ اتنی چکی میں غریب بندہ پس جاتا کہ وہ پوری زندگی سود سے نکل ہی نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ ماں باپ کا سود ان کی اولادیں بھی ادا کرتی رہتی تو سود ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑھا چڑھا کر کئی حصے بڑھا دینا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، بڑھا چڑھا کر نہیں کھا سکتے، یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا۔ جیسا کہ مثال دی جائے، کوئی شخص یہ کہے، کوئی مسجد میں گالیاں دے یا جھگڑا کرے تو کوئی اسے منع کرے کہ آپ پلیز مسجد میں گالیاں مت دیں، تو اس جملے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ بھئی باہر جا کر گالیاں دے سکتے ہیں آپ، نہیں نا، جو برائی ہے وہ برائی ہے، بس اس کا ایک بیان کرنے کا موقع محل کا ایک حساب ہوتا ہے کہ کس موقع پر آپ نے کیسی بات کی جاتی کرنی ہے۔ اور ہم نے جیسے سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ پڑھا ہے نا ہم نے، یہودیوں کو کہا گیا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ تو کیا اس جملے کا یہ مطلب بن سکتا ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو لیکن زیادہ کی قیمت لی جا سکتی ہے؟ تو کوئی بیوقوفی ہوگا، عقل کا اندھا ہی ہوگا جو یہ مطلب نکالے گا کہ تھوڑی قیمت نہ لو بلکہ زیادہ قیمت لو۔ تو ایک سیدھی سادی بات کے اندر سے مین میخ نکالنا جو ہے وہ تو پھر غلط ذہنیت کی علامت ہے۔ تو یہاں پر صاف مطلب یہی ہے کہ بڑھا چڑھا کر جو رقمیں تم لوگ سود لیتے ہو وہ مت لو، بالکل بھی سود جو ہے چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، سود کو اللہ پاک نے حرم الربا حرام کر دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا، وَحَرَّمَ الربا، اور سود کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اصول پہلے بتا دیا گیا، اب اللہ پاک نے بتایا کہ بڑھایا چڑھایا ہوا سود مت کھاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ آج کے زمانے کے حساب سے تفلحون کامیابی کو اگر رکھیں، اس کا کرائٹیریا مقرر کریں، تو آج کے زمانے میں ہماری بینکنگ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے، اشتہارات خوشنما پیش کر کے یہ دیے جاتے ہیں کہ یہ قرض لیا، یہ سود لیا تو یہ گھر بن گئے، تو یہ گاڑیاں آ گئیں، اور شوہر جو ہے بیوی کو خوشخبریاں سناتا ہے، بچوں کو خوشخبریاں سناتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے گھر خرید لیا اور آپ کے لیے گاڑی آ گئی، تو فلاں تو خوش سارے ہوتے ہیں، اور بینک جو ہو رہا ہے وہ سود دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کس کا معیار بتایا جا رہا ہے؟ کامیابی جی، ہماری لائف جو ہے وہ اس وقت بالکل کامیاب ہو گئی ہے، ہماری سارے جو ایک کیا کہتے ہیں خواہشات ہیں اس کی تکمیل ہو گئی بینک کے ذریعے، یہ سود کے پروجیکٹ میں حصہ لینے کے ذریعے یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کا جو ایک معیار ہے نا، سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم نے مقرر اپنے لیے جو کیا ہوا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی وہ ٹھیک ہو۔ جو اللہ کا مقرر کردہ معیار ہے نا کامیابی کا، اس کے اندر اگر ہمارا معیار پورا آ رہا ہے، ہم اس کے اندر فٹ آ رہے ہیں، تو تب تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ کے معیار کے اندر ہماری کامیابی سما نہیں رہی ہے، یا اس سے مختلف ہے، یا اس کے الٹ ہے، تو یہ پھر کامیابی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ ہماری نظر میں، دنیا کی نظر میں، یا کسی اور کی نظر میں ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ تو بچ جانا، سود سے بچ جانا ہی کامیابی ہے۔ سود سے بچ جانا ہے کس وجہ سے؟ اللہ کے تقوی کی وجہ سے، کہ اللہ کے ساتھ ہم نے تقوی کرنا ہے، اللہ سے ہم نے ڈرنا ہے۔ اللہ نے منع کر دیا تو سود حرام ہے، تو اب اللہ کی
اس ممانعت کی وجہ سے، سود کی اس ممانعت کی وجہ سے، تو اللہ کا جو خوف ہمارے دل میں ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ تو اب یہ جو بظاہر سوال کیا جا سکتا ہے کہ بظاہر تو یہ بڑا ایک کامیاب سسٹم ہے، پوری دنیا کے اندر یہ کامیابی سے بینکنگ ہو رہی ہے، سود ہو رہی ہے، انشورنس ہو رہی ہے، تو پھر یہ کیوں کامیاب ہیں؟ یہ ناکام کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ کامیاب کیوں نظر آتے ہیں لوگ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کامیابی ہے یہ کن کے لیے؟ انہی کے لیے ہے جن لوگوں نے یہ سودی نظام بنایا ہے۔ تو یہ اپنے لیے بناتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا کے سٹینڈرڈز ہمیں مل جائیں اور دنیا کی ترقیاں اور معیشت پر کنٹرول ہمارا ہو جائے۔ تو یہ تو ان کی سازش ہے نا، کہ انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ دنیا کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ سسٹم بنا دیے۔ مسلمانوں نے پلان ہی کوئی نہیں کیا، ہماری امت کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے، امت مسلمہ کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، تو سب اپنے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر ہر کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے، اور ہر بادشاہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو امت کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں رہا، امت مسلمہ کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ امت مسلمہ کو کس طریقے سے کامیابی دلانی ہے، تو وہ کوئی سوچتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو کوئی نظام چل رہا ہے اس کو چلانے میں سارے مددگار ہو جاتے ہیں، اور وہ مددگار جو سب لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ بڑا خوشنما کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ورنہ معیشتیں دنیا کے، آپ ملکوں کا جائزہ لے لیں، زیادہ تر ملکوں کی معیشتیں گروی ہیں، ڈوبی ہوئی ہیں، لیکن وہ مزید قرض پہ قرض لے لے کے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہو تو وہ آسانی سے بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو جال ہے، اس جال میں ان لوگوں کو پھنسا لیا جاتا ہے جو ان کے جال میں پھنسنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر خوشنما کر کے، جیسے آپ کسی حرام چیز کو بڑا اچھے سے ریپر میں لپیٹ لیں، اگر سور کے گوشت کی ٹافیز بنا لی جائیں اور ان کو اچھے سے ریپر میں لپیٹ کے پیش کر دیا جائے، تو لوگ اس کی خوشنما ہونے کی تو تعریف کریں گے، لیکن اگر جو حلال کھانے کا عادی ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، سود کا نظام بھی صرف اور صرف ایک بظاہر دکھاوا ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس کے اندر جو معیشتیں ہیں وہ ساری کی ساری تباہ ہو رہی ہیں، فائدہ اسی کا ہو رہا ہے جو کہ یہ نظام چلا رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے آیت نمبر 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کامیابی کا دیکھیں اللہ پاک نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ذکر کیں۔ پہلے منع کیا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس آگ کا شکار نہ ہو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اب حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ تو گویا جو اللہ رسول کا خوشی خوشی حکم مانے گا اس پر رحم ہوگا، اسے کامیابی نصیب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا جو ہے وہ الگ ہے اور اللہ کا حکم ماننا الگ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہی اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ آگے آیت نمبر 133۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، اور دوڑو، بھاگو، دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، مِن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی،
اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، و جنتن اور جنت کی طرف، عرضھا اس کا عرض، اس کی چوڑائی کتنی ہے، سماوات والارض آسمانوں اور زمین جتنی اس کی چوڑائی ہے، لمبائی نہیں بتائی جا رہی، صرف چوڑائی بتائی جا رہی ہے، آسمان اور زمین جتنی اس کی چوڑائی ہے، اعدت للمتقین تیار کی گئی ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب دیکھیں، اب مسلمانوں سے خطاب تھا، مومنوں سے، اور ان کو سود کی ممانعت کی گئی تھی۔ یہاں پر جو سود سے بچ جائے گا اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان انعامات رکھے ہیں اس کا بیان ہے کہ اگر سود لیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا تو آگ کا شکار ہوں گے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی تو رحم کیا جائے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ سودی نظام کی طرف نہ دوڑو، دنیا کی معیشت کے لیے اور دولت کے لیے اور قرضوں کو بڑھا کر لینے کے لیے نہ دوڑو۔ بظاہر تو دینے والے کو فائدہ لگ رہا ہے نا کہ میرا مال بڑھ جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے طرح کا خیال نہ کرو، بلکہ اللہ کی مغفرت کا خیال کرو، اس کو دیکھو کہ اس کی طرف بھاگنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور سبقت لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ ویسے بچوں کا جب مقابلہ دوڑ کا کیا جاتا ہے، ایک ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یہاں تک دوڑو، تو اللہ نے کہاں تک دوڑنے کا حکم دیا ہے کہ مغفرت حاصل ہو جائے، دوڑو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور جنت حاصل ہو جائے گی، مغفرت کے بعد جنت انعام ہوگی، تو اس کے لیے بھاگو، دوڑو، مسابقہ کرو، آگے آنے کی کوشش کرو۔ اس جنت کی خوبی یہ بتائی گئی، عرضھا السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کی جتنی وسعت ہے نا اتنی اس کی چوڑائی ہے، اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اوپر والی آیت جو 130 نمبر آیت ہے، وہاں پر اللہ نے حکم دیا تھا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ وہ والا تقوی جنہوں نے اختیار کیا، اللہ کے اس حکم کو مانا، ان کا بالکل رزلٹ، ان کا انعام اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو گویا فلاح جو ہے، کامیابی جو ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ جو اللہ سے تقوی رکھتے تھے، اللہ سے ڈر جاتے تھے، اللہ کے کا کہنا مانتے تھے۔ اب یہ جنت کی جو وسعت ہے، وہ اس کی انسان کے دماغ میں چونکہ اس کی وسعت آ نہیں سکتی، اس لیے اللہ پاک نے ایک مثال دی کہ انسان زمین پر رہتا ہے تو زمین کے وسعت کو کچھ امیجن کر سکتا ہے نا، اس کے ذہن میں آ سکتی کہ زمین ایسی ہے، اتنی بڑی ہے، تو اور وہ آسمان کو اپنی سر پر دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آسمان کتنا وسیع ہے۔ اس لیے آسمانوں اور زمین کا اللہ پاک نے بتایا کہ جتنی ان کی چوڑائی ہے، جتنی یہ وسعت ہے نا ان کی، تو ایسے جنت جو ہے نا اتنی بڑی اللہ پاک آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ یہ تشبیہ دی ہے، ورنہ تو ہمارے دماغ میں اس کی وسعت آ نہیں سکتی۔ حضرت سعید بن جبیر وسعت جنت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان برابر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، کیونکہ زمین بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں۔ 7 آسمان کو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے نا، تو 7 آسمان کو برابر ایک دوسرے کے جوڑ دیا جائے، جیسے ایک کپڑا دوسرے کے برابر جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ایک کپڑے کو جب آپ جوڑ لگاتے ہیں تو برابر اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، تو اسی طرح 7 زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو جنت کی وسعت ان کے برابر ہوگی۔ تو اب اندازہ ہو سکتا ہے نا، ایک آپ کو امیجن کر سکتے ہیں آپ کے ایسی بڑی جنت ہوگی۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک دوسرے کے برابر جوڑ دی جائیں تو جنت کا عرض یعنی چوڑائی ان کے برابر ہوگی، اور جس جنت کا عرض اتنا ہے تو اس کا طول یعنی لمبائی، اس کا حال تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ایسی وسیع جنت اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو
عطا کرے گا جو اس نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے۔ اس جنت کی یعنی جنت میں جتنی نہریں بہہ رہی ہوں گی نا، وہ وہاں سے جاری ہوں گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی دریا ہیں وہ کشمیر سے نکلتے ہیں، جو منبع ان کا وہاں سے ہے۔ تو جو جنت، جتنی بڑی جنت ہے، اس جنت کے اندر جتنی بھی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ جاری کہاں سے ہوں گی؟ شروع کہاں سے ہوں گی؟ نکلیں گی کہاں سے؟ وہ فردوس، جنت الفردوس، فردوس جنت کا جو حصہ ہے وہ سب سے بلند ہے، تو وہاں سے جنت کی ساری نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کی چھت جو ہے، اس جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم کا عرش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس، جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ یہ دعا ہم سب کے لیے میں نے کہا، ورنہ سنگل میں آتی ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ والی جو اللہ نے ایک ہمیں جنت کا تھوڑا چوڑائی بتانے کے بعد ہمیں رغبت دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، تو ہمیں اس جنت کے لیے تیاری کرنی ہے، جو کہ اتنی وسیع جنت اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھے نا، دونوں باتیں کر رہا ہے۔ اللہ پہلے تقوی کا حکم دے کر نجات کا وعدہ کر رہا ہے، پھر آگ سے ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے دھمکاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد سعادت دارین کے حصول کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتا ہے کہ دوڑو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ کرام میں یہ خوبی تھی کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے دن رات کوشش کرتے تھے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ والی نیکی میں کر لوں، یہ والی نیکی میں کر لوں، کوئی نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دوں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ چوڑائی کو، جنت کی تعریف میں چوڑائی کو بیان کرتا ہے، تو اس کا ایک جو ہے سورہ رحمان میں آتا ہے نا، بطائنها من استبرق، کہ اس کا استر جو ہے نا نرم ریشم کا ہے۔ مطلب یہ کہ جو آپ اندرونی حصہ جو ہوتا ہے، جسے استر بولتے ہیں نا، اندرونی حصہ، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے نرم ریشم ہو۔ جب اندرونی حصہ ایسا ہے تو پھر بیرونی حصے کا کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ طول اور عرض تو بتا دیا۔ طول جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عرض اور طول برابر ہوگا، کیونکہ جنت کی جو مثال بتائی گئی ہے وہ چورس بتائی گئی ہے، کہ وہ چوکور ہے، تو عرش کے نیچے ہے، تو وہ پھر جتنا عرض بتایا اتنا طول ہوگا۔ یہ بس خیالات ہیں، باقی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صحیح جانتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ اپنے لیے جب سوال کریں اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں جہان کی کامیابیوں سے نوازے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جنت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہمیں اپنے کرم سے اس میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔